پیر کامل۔ سالار نے اپنی آنکھیں کھول دیں، اس کا حلق خشک ہو رہا تھا، نیچے بہت دور اسلام آباد کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ میں تمہارے مسائل میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مائی ڈیئر امامہ، میں تو تمہاری مدد میں گھل رہا ہوں، تمہارے مسائل ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم خود سوچو، میرے ساتھ رہ کر تم کتنی اچھی اور محفوظ زندگی گزار سکتی ہو۔ سالار نے اپنی ہونٹ بھینچ لیے۔ سالار، مجھے طلاق دے دو، بھررائی ہوئی لجاجت آمیز آواز۔ سویٹ ہارٹ، تم کورٹ میں جا کر لے لو، جیسا کہ تم کہہ چکی ہو۔ وہ اب چپ چاپ خود سے بہت دور نظر آنے والی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی اس کے سامنے جیسے آئینہ لے کر کھڑا ہو گیا تھا، جس میں وہ اپنا عکس دیکھ سکتا تھا اور اپنے ساتھ ساتھ کسی اور کا بھی۔ میں نے امامہ کے ساتھ صرف مذاق کیا تھا، وہ بڑبڑایا۔ میں اسے کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اسے اپنے الفاظ کھوکھلے لگے۔ وہ پتہ نہیں کس کو وضاحت دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہت دیر تک وہ اسی طرح اسلام آباد کی روشنیوں کو دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھیں دھندلانے لگیں۔ میں مانتا ہوں مجھ سے کچھ غلطیاں ہو گئیں۔ اس بار اس کی آواز بھررائی ہوئی سرگوشی تھی۔ میں نے جانتے بوجھتے اس کے لیے مسائل کھڑے کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے اسے دھوکہ دیا، مگر مجھ سے غلطی ہو گئی اور مجھے پچھتاوا بھی ہے۔ میں جانتا ہوں میرے طلاق نہ دینے سے اور جلال کے بارے میں جھوٹ بول دینے سے اسے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ مجھے واقعی پچھتاوا ہے اس سب کے لیے، مگر اس کے علاوہ تو میں نے کسی اور کو بھی دھوکہ نہیں دیا، کسی کے لیے پریشانی کھڑی نہیں کی۔ وہ ایک بار پھر رونے لگا۔ میرے خدا، اگر ایک بار میں یہاں سے بچ گیا، میں یہاں سے نکل گیا، تو میں امامہ کو ڈھونڈوں گا، میں اسے طلاق دے دوں گا، میں جلال کے بارے میں بھی اسے سچ بتا دوں گا۔ بس ایک بار آپ مجھے یہاں سے جانے دیں۔ وہ اب پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ پہلی بار اسے احساس ہو رہا تھا کہ امامہ نے اس کے طلاق دینے سے انکار پہ کیا محسوس کیا ہوگا۔ شاید اسی طرح اس نے بھی اپنے ہاتھ بندھے ہوئے محسوس کیے ہوں گے، جس طرح وہ کر رہا تھا۔ وہاں بیٹھے پہلی بار وہ امامہ کے بے بسی، خوف اور تکلیف کو محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے جلال انصر کی شادی کے بارے میں اس سے جھوٹ بولا تھا، اور اس کے جھوٹ پر امامہ کے چہرے کا تاثر اسے اب بھی یاد تھا۔ اس وقت وہ اس تاثر سے بے حد محظوظ ہوا تھا۔ وہ اسلام آباد سے لاہور تک تقریباً پوری رات روتی رہی تھی اور وہ بے حد مسرور تھا۔ وہ اس وقت اس کی ذہنی اور جذباتی کیفیت کا اندازہ کر سکتا تھا۔ اس اندھیری رات میں اس کا گاڑی میں سفر کرتے ہوئے اسے اپنے آگے اور پیچھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ واحد پناہ گاہ جس کا وہ سوچ کر نکلی تھی، وہ جلال انصر کا گھر تھا، اور سالار سکندر نے اسے وہاں جانے ہی نہیں دیا۔ وہ رات کے اس پہر وہاں اعصاب میں اترنے والی تاریکی میں بیٹھ کر ان اندیشوں اور خوف کا اندازہ کر سکتا تھا جو اس رات امامہ کو رلا رہے تھے۔ مجھے افسوس ہے، مجھے واقعی افسوس ہے، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر وہ مجھے دوبارہ ملی تو میں اس سے ایکسکیوز کر لوں گا، میں جس حد تک ممکن ہوا اس کی مدد کروں گا، مگر اس وقت تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر میں نے کبھی کوئی نیکی کی ہے تو اس کے بدلے رہائی دے دے۔ اوہ گاڈ، پلیز پلیز پلیز، اس نے بہتے ہوئے آنسوں کے ساتھ اپنی نیکیاں گننے کی کوشش کی جنہیں کوئی گنوا سکے۔ اس وقت پہلی بار اس پہ یہ ہولناک انکشاف ہوا کہ اس نے زندگی میں اب تک کوئی نیکی نہیں کی تھی، کوئی نیکی جسے وہ اس وقت اللہ کے سامنے پیش کر کے اس کے بدلے میں رہائی مانگتا۔ ایک اور خوف نے پھر اس کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی خیرات نہیں کی تھی، اور وہ اس پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ وہ ہوٹلز اور ریسٹورنٹس میں ٹپ خوش دلی سے دیا کرتا تھا، مگر کبھی کسی فقیر کے ہاتھ پھیلانے پر اس نے ایسے کچھ نہیں دیا تھا۔ اسکول، کالج میں مختلف کاموں کے لیے جب فنڈز جمع ہوتے تھے، تب بھی وہ ٹکٹس خریدنے یا بیچنے سے صاف انکار کر دیتا۔ میں چیریٹی پر یقین نہیں رکھتا۔ اس کے زبان پر روکھے انداز میں صرف ایک ہی جملہ ہوتا، میرے پاس اتنے فالتو رقم نہیں کہ میں ہر جگہ لٹکاتا پھروں۔ اس کا یہ رویہ نیو ہیون میں بھی جاری رہا تھا۔ یہ سب صرف چیریٹی تک ہی محدود نہیں تھا، وہ چیریٹی کے علاوہ بھی کسی کی مدد کرنے پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ اسے کوئی ایسا لمحہ یاد نہیں آیا جس نے اس کی مدد کی ہو، صرف امامہ کی مدد کی تھی، اور اس مدد کے بعد اس نے جو کچھ کیا تھا، اس کے بعد وہ اسے نیکی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ وہ عبادت کرنے کا بھی عادی نہیں تھا۔ شاید بچپن میں اس نے چند بار سکندر کے ساتھ عید کی نماز پڑھی ہو، مگر وہ بھی عبادت سے زیادہ ایک رسم تھی۔ اسے نیو ہیون میں وہ بارات یاد آئی تھی جب وہ عشاء کی نماز ادھوری چھوڑ کر بھاگ آیا تھا، اور اس کے ساتھ اسے اس ہوکر کو دیے ہوئے $50 بھی یاد آئے تھے۔ شاید وہ واحد موقع تھا جب اسے کسی پہ ترس آیا تھا۔ وہ مستقل اپنے ذہن کو اپنی کسی نیکی کی تلاش میں کنگھالتا رہا، مگر ناکام رہا۔
اور پھر اسے اپنے گناہ یاد آنے لگے۔ کیا تھا جو وہ نہیں کر چکا تھا؟ اس کی آنسو، گڑ گڑانا، رونا، سب کچھ ایک دم ختم ہو گیا۔ حساب کتاب بالکل صاف تھا۔ وہ اگر آج اس حالت میں مر جاتا تو اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہوتی۔ 22 سال کی عمر میں وہاں بیٹھے کئی گھنٹے صرف صرف کرنے پر بھی جس شخص کو اپنی کوئی نیکی یاد نہ آئے، جبکہ اس شخص کا آئی کیو لیول 150 ہو اور اس کی میموری فوٹوگرافک، وہ شخص اللہ سے یہ چاہتا ہو کہ اسے اس کی کسی نیکی کے بدلے اس آزمائش سے رہا کر دیا جائے جس میں وہ پھنس گیا ہے۔ What is next to ecstasy؟ اس نے ٹین ایج میں کوکین پیتے ہوئے ایک بار اپنے دوست سے پوچھا تھا، وہ بھی کوکین لے رہا تھا۔ More ecstasy، اس نے کہا تھا۔ اس نے کوکین لیتے ہوئے اسے دیکھا۔ There is no end to ecstasy، it's prepared by pleasure and followed by more ecstasy۔ وہ نشے کی حالت میں اسے کہہ رہا تھا۔ سالار مطمئن نہیں ہوا۔ No, it does ends۔ What happens when it ends؟ When it really ends، اس کے دوست نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا۔ You know it yourself، don't you؟ You have been throw it off and on۔ سالار جواب دینے کے بجائے دوبارہ کوکین لینے لگا تھا۔ اس کی کلائیوں کے گوشت میں اترتی ڈوری اسے اب جواب دے رہی تھی، پین۔ What is next to pain؟ اس نے مضحکہ خیز لہجے میں اس رات امامہ سے پوچھا تھا۔ Nothingness، رسی نما کوئی چیز لہراتے ہوئے اس کے جسم پہ گری تھی۔ اس کے سر، چہرے، گردن، سینے، پیٹ اور وہاں سے تیز رفتاری سے رینگتی ہوئی اتر گئی۔ سالار نے کانپتے جسم کے ساتھ اپنی چیخ روکی تھی۔ وہ کوئی سام تھا جو اسے کاٹے بغیر چلا گیا تھا۔ اس کا جسم پسینے میں نہا گیا تھا۔ اس کا جسم اب جاڑے کے مریض کی طرح تھر تھر کانپ رہا تھا۔ Nothingness، آواز بالکل صاف تھی۔ And what is next to nothingness؟ تحقیر آمیز آواز اور مسکراہٹ اس کی تھی۔ Hell، اس نے یہی کہا تھا۔ وہ پچھلے 8 گھنٹے سے وہاں بندھا ہوا تھا، اس ویران، اس تاریکی، اس وحشتناک تنہائی میں۔ وہ پورا 1 گھنٹہ حلق کے بل پوری قوت سے مدد کے لیے پکارتا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کا حلق آواز نکالنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ نتھنگنیس سے ہیل، وہ ان دونوں کے بیچ کہیں معلق تھا یا شاید نتھنگنیس میں داخل ہونے والا تھا اور ہیل تک پہنچنے والا تھا۔ تمہیں خوف نہیں آتا یہ پوچھتے ہوئے کہ ہیل کے بعد کیا آئے گا؟ دوزخ کے بعد آگے کیا آ سکتا ہے؟ انسان کے معطوف اور مغضوب ہو جانے کے بعد باقی بچتا ہی کیا ہے جسے جاننے کا تمہیں اشتیاق ہے؟ سالار نے وحشت بھری نظروں سے ارد گرد دیکھا۔ وہ کیا تھا؟ قبر یا دوزخ یا زندگی میں اس کا ایک منظر؟ بھوک، پیاس، بے بسی، بے یاری و مددگاری، جسم پر چلتے کیڑے جنہیں وہ خود کو کاٹنے سے روک نہیں سکتا تھا، مفلوج ہوتے ہوئے ہاتھ پاؤں، پشت اور ہاتھوں کی کلائیوں پر لمحہ بے لمحہ بڑھتے ہوئے زخم، خوف تھا یا دہشت، پتہ نہیں کیا تھا، مگر وہ بلند آواز میں پاگلوں کی طرح چیخیں مارنے لگا تھا۔ اس کی چیخیں دور دور تک فضا میں گونج رہی تھیں، ہذیانی اور جنونی انداز میں بلند کی جانے والی بے مقصد اور خوفناک چیخیں۔ اس نے زندگی میں اس طرح کا خوف کبھی محسوس نہیں کیا تھا، کبھی بھی نہیں۔ اسے اپنے ارد گرد و عجیب سے بھوت چلتے پھرتے نظر آنے لگے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے دماغ کی رگ پھٹنے والی ہے یا پھر نروس بریک ڈاؤن۔ پھر اس کی چیخیں آہستہ آہستہ دم توڑتی گئیں، اس کا گلا پھر بند ہو گیا تھا۔ اب صرف سرسراہٹیں تھیں جو اسے سنائی دے رہی تھی۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ اب مر رہا ہے، اس کا ہارٹ فیل ہو رہا ہے یا پھر وہ اپنی ذہنی توازن کھو دینے والا ہے۔ اور اسی وقت اچانک تنے کے پیچھے بندھی ہوئی کلائیوں کی ڈوری ڈھیلی ہو گئی۔ ہوش و حواس کھولتے ہوئے اس کے اعصاب نے ایک بار پھر جھٹکا لیا۔ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دباتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو حرکت دی۔ ڈوری اور ڈھیلی ہوتی گئی، شاید مسلسل تنے کی رگڑ لگتے لگتے درمیان سے ٹوٹ گئی تھی۔ اس نے ہاتھوں کو کچھ اور حرکت دی اور تب اسے احساس ہوا کہ وہ درخت کے تنے سے آزاد ہو چکا تھا۔ اس نے بے یقینی کے عالم میں اپنے ہاتھوں کو سیدھا کیا۔ درد کی لہر تیزی سے بازوں سے گزری۔ کیا میں بچ گیا ہوں؟ کیوں؟ کس لیے؟ معاف ہوتے ہوئے ذہن کے ساتھ اس نے اپنی گردن کے گرد موجود اپنی پٹی کو اتارا اور جو پہلے اس کے منہ کے گرد باندھی گئی تھی۔ بازوں کو دی گئی معمولی حرکت سے اس کے منہ سے کراہ نکلی تھی۔ اس کے بازوں میں شدید تکلیف ہو رہی تھی، اتنی تکلیف کہ اسے لگ رہا تھا وہ دوبارہ کبھی اپنے بازو استعمال نہیں کر سکے گا۔ اس کی ٹانگیں بھی سن ہو رہی تھی۔ اس نے کھڑے ہونے کی کوشش کی، وہ لڑکھڑا کر بازوں کے بل زمین پہ گرا۔ ہلکی سی چیخ اس کے منہ سے نکلی۔ اس نے دوسری کوشش ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل کی، اس بار وہ کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ دونوں لڑکے اس کے جوگرز اور گھڑی بھی لے چکے تھے، اس کی جرابیں وہیں کہیں پڑی تھی، وہ اندھیرے میں انہیں ٹٹول کر پہن سکتا تھا، مگر بازوں اور ہاتھوں کو استعمال میں لانا پڑتا اور اس وقت یہ کام کرنے کے قابل نہیں تھا، نہ جسمانی طور پر نہ ذہنی طور پر۔
وہ صرف اس وقت صرف وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا، ہر قیمت پر اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتا، جھاڑیوں سے الجھتا، خراشیاں لیتا، وہ کسی نہ کسی طرح اس راستے پہ آ گیا تھا جس راستے سے وہ دونوں ہٹا کر اسے وہاں لے آئے تھے، اور پھر ننگے پاؤں اس نے نیچے کا سفر طے کیا۔ اس کے پیروں میں پتھر اور کنکریاں چبھ رہی تھیں، مگر وہ جس جسمانی اور ذہنی اذیت کا شکار تھا، اس کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وقت کیا ہوا ہے، مگر اسے یہ اندازہ تھا کہ آدھی رات سے زیادہ گزر چکی ہے۔ اسے نیچے آنے میں کتنا وقت لگا اور اس نے یہ سفر کس طرح طے کیا وہ نہیں جانتا۔ اسے صرف یہ یاد تھا کہ پورے راستے بلند آواز سے روتا رہا تھا۔ اسلام آباد کی سڑکوں پر آ کر اسٹریٹ لائٹس کی روشنی میں بھی اس نے اپنے حلیے کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی کہیں رکنے کی خواہش کی، نہ ہی کسی کی مدد لینے کی۔ وہ اسی طرح روتا ہوا لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر چلتا رہا۔ وہ پولیس کی ایک پیٹرولنگ کار کی جس نے سب سے پہلے اسے دیکھا تھا اس کے پاس آ کر رک گئی۔ اندر موجود کانسٹیبل اس کے سامنے نیچے اترے اور اسے روک لیا۔ وہ پہلی بار ہوش و حواس میں آیا تھا، مگر اس وقت بھی وہ اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو پر قابو پانے میں ناکام ہو رہا تھا۔ وہ لوگ اب اس سے پوچھ گچھ کر رہے تھے، مگر وہ کیا جواب دیتا؟ اگلے 15 منٹ میں وہ ایک ہاسپٹل میں تھا جہاں اسے فرسٹ ایڈ دی گئی تھی۔ وہ اس سے اس کے گھر کا پتہ پوچھ رہے تھے، مگر اس کا گلا بند تھا، وہ انہیں کچھ بھی بتانے کے قابل نہیں تھا۔ سوجے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس نے ایک کاغذ پر اپنے گھر کا فون نمبر اور ایڈریس گھسیٹ دیا۔ ابھی وہ کتنے دیر اسے یہاں رکھنا پڑے گا؟ زیادہ دیر نہیں، جیسے ہی ہوش آتا ہے ہم دوبارہ چیک اپ کریں گے، پھر ڈسچارج کر دیں گے۔ شاید شدید قسم کی انجریز نہیں ہے، بس گھر میں کچھ دنوں تک مکمل طور پر ریسٹ کرنا پڑے گا۔ اس کا ذہن لاشعور سے شعور کا سفر طے کر رہا تھا۔ پہلے جو صرف بےمعنی آوازیں تھیں، اب وہ انہیں مفہوم پہنا رہا تھا، آوازوں کو پہچان رہا تھا۔ ان میں سے ایک آواز سکندر عثمان کی تھی، دوسری یقیناً کسی ڈاکٹر کی۔ سالار نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دی۔ اس کی آنکھیں یکدم چندھیا گئی تھیں، کمرے میں بہت تیز روشنی تھی، یا کم از کم اسے ایسا ہی لگا تھا۔ وہ ان کے فیملی ڈاکٹر کا پرائیویٹ کلینک تھا، وہ ایک بار پہلے بھی اسے یہاں ایسے ہی ایک کمرے میں رہ چکا تھا، اور یہ پہچاننے کے لیے ایک نظر ہی کافی تھی کہ اس کا ذہن بالکل صحیح کام کر رہا تھا۔ جسم کے مختلف حصوں میں ہونے والے درد کا احساس اسے پھر ہونے لگا، اس کے باوجود کہ اب وہ ایک بہت نرم اور ہمدرد بستر پر تھا۔ اس کے جسم پر وہ لباس نہیں تھا جو اس نے اس سرکاری ہاسپٹل میں پہنا تھا جہاں سے لے جایا گیا تھا۔ وہ ایک اور لباس میں ملبوس تھا، اور یقیناً اس کے جسم کو پانی کی مدد سے صاف بھی کیا گیا تھا، کیونکہ اسے آدھے بازوں والی شرٹ سے جھانکتے اپنے بازوں پر کہیں بھی مٹی یا گرد نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کے کلائیوں کے گرد پٹیاں باندھی ہوئی تھی، اور اس کے بازوؤں پر چھوٹے چھوٹے بہت سے نشانات تھے۔ بازو اور ہاتھ سوجے ہوئے تھے، اور اندازہ کر سکتا تھا کہ ایسے ہی بہت سے نشانات اس کے چہرے اور جسم کے دوسرے حصوں پر بھی ہوں گے۔ اسے اپنی ایک آنکھ بھی سوجی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور اس کے جبڑے بھی درد کر رہے تھے، مگر اس سے بھی زیادہ برا حال گلے کا تھا۔ اس کے بازو میں ایک ڈرپ لگی ہوئی تھی جو اب تقریباً ختم ہونے والی تھی۔ پہلی بار اس کو ہوش میں ڈاکٹر نہیں دیکھا تھا، وہ ان کا فیملی ڈاکٹر نہیں تھا، شاید اس کے ساتھ کام کرنے والا کوئی اور فزیشین تھا۔ اس نے سکندر کو اس کی طرف متوجہ کیا۔ ہوش آ گیا ہے؟ سالار نے ایک صوفے پہ بیٹھی طیبہ کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا، مگر سکندر آگے نہیں آئے تھے۔ ڈاکٹر اب اس کے پاس آ کر اس کا نبض چیک کر رہا تھا۔ تم اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ سالار جواب میں کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا، مگر اس کے حلق سے آواز نہیں نکل سکی۔ وہ صرف منہ کھول کر رہ گیا۔ ڈاکٹر نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ سالار نے تکیے پر رکھا ہوا اپنا سر نفی میں ہلایا۔ بولنے کی کوشش کرو۔ ڈاکٹر شاید پہلے ہی اس کے گلے کے پرابلم کے بارے میں جانتا تھا۔ سالار نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر نے نرس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹرے سے ایک ٹارچ نما آلہ اٹھایا۔ منہ کھولیں۔ سالار نے دیکھتے جبڑوں کے ساتھ اپنا منہ کھولا۔ ڈاکٹر کچھ دیر اس کے حالت کا معائنہ کرتا رہا، پھر اس نے ٹارچ بند کر دی۔ گلے کا تفصیل چیک اپ کرنا پڑے گا، اس نے مڑ کر سکندر عثمان کو بتایا۔ پھر اس نے ایک رائٹنگ پیڈ اور پین سالار کی طرف بڑھایا۔ نرس تب تک اس کے بازو میں ڈرپ اتار چکی تھی۔ اٹھ کر بیٹھو اور بتاؤ کہ کیا ہوا ہے گلے کو۔ اسے اٹھ کر بیٹھنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ نرس نے تکیہ اس کے پیچھے رکھ دیا، اور وہ رائٹنگ پیڈ ہاتھ میں لیے سوچتا رہا۔ کیا ہوا گلے کو، جسم کو، دماغ کو؟ وہ کچھ بھی لکھنے کے قابل نہیں تھا۔ سوجی ہوئی انگلیوں میں پکڑے پین کو وہ دیکھتا رہا۔ اسے یاد تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اسے اپنی وہ چیخیں یاد آ رہی تھی جنہوں نے اب اس کو بولنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ کیا لکھا جائے گا؟ یہ کہ مجھے ایک پہاڑی پہ ساری چیزیں چھین کر باندھ دیا گیا تھا، یا مجھے یہ کہ چند گھنٹوں کے لیے زندہ قبر میں اتار گیا تھا تاکہ مجھے سوالوں کا جواب مل جائے۔ What is next to ecstasy؟ وہ سفید کاغذ کو دیکھتا رہا، پھر اس نے مختصر سی تحریر اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ تحریر کر دیا۔ ڈاکٹر نے رائٹنگ پیڈ پکڑ کر ایک نظر ان 7 جملوں پہ ڈالی، اور پھر سکندر عثمان کی طرف بڑھایا۔ آپ کو چاہیے کہ فوری طور پر پولیس سے رابطہ کرے تاکہ کار برآمد کی جا سکے، پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے۔ پتہ نہیں وہ گاڑی کہاں سے کہاں لے جا چکے ہوں گے۔ ڈاکٹرز نے ہمدردانہ انداز میں سکندر کو مشورہ دیا۔ سکندر نے رائٹنگ پیڈ پہ ایک نظر ڈالی۔ ہاں، میں پولیس سے کانٹیکٹ کرتا ہوں۔ پھر کچھ دیر بعد ان دونوں کے درمیان اس کے گلے کے چیک اپ کے
के सिलसिले में बात होती रही। फिर डॉक्टर नर्स के हमरा बाहर निकल गया। इसके बाहर निकलते ही सिकंदर उस्मान ने हाथ में पकड़ा हुआ राइटिंग पैड सालार के सीने पे दे मारा। ये झूठ का पलंदा अपने पास रखो। तुम क्या समझते हो कि अब मैं तुम्हारी किसी बात पर एतबार करूंगा? नहीं, कभी नहीं। सिकंदर बेहद मुश्तइल थे। ये भी तुम्हारा कोई नया एडवेंचर होगा, खुदकुशी की कोई नई कोशिश। वो कहना चाहता था फॉर गॉड से ऐसा नहीं है, मगर वो गुंगुन की तरह उनका चेहरा देखता रहा। मैं क्या कहूँ डॉक्टर से कि उसको आदत है ऐसे तमाशों और ऐसी हरकतों की। ये पैदा ही इन्हीं कामों के लिए हुआ है। सालार ने सिकंदर उस्मान को कभी इस हद तक मुश्तइल नहीं देखा था। शायद वो वाकई अब इससे तंग आ चुके थे। तैयबा खामोशी से पास खड़ी थी। हर साल एक नया तमाशा, एक नई मुसीबत। आखिर तुम्हें पैदा करके क्या गुनाह कर बैठे हैं हम? सिकंदर उस्मान को यकीन था कि यह भी उसके किसी नए एडवेंचर का हिस्सा था। जो लड़का 4 बार खुद को मारने की कोशिश कर सकता था, उसके हाथ पांव पर मौजूद उन जख्मों को कोई डकैती करार नहीं दे सकता था, वो भी उस सूरत में जब इस वाक़े का कोई गवाह नहीं था। सालार को शेर आया वाली कहानी याद आई। बाज़ कहानियां वाकई सच्ची होती हैं। वो बार बार झूठ बोलकर अब अपना एतबार गंवा चुका था। शायद वो सब कुछ ही गंवा चुका था। अपनी इज्जत, खुद एतमादी, गुरूर, फख्र, हर चीज। वो किसी पाताल में पहुंच गया था। कोई नया ड्रामा किए बड़े दिन गुजर गए थे तुम्हें, तो तुमने सोचा माँ बाप को क्यों महरूम क्यों कर रखूं? अगर उन्हें खार और जलील किए बड़ा असर हो गया है, अब नई तकलीफ देनी चाहिए। हो सकता है सिकंदर ये ठीक कह रहा हो। आप पुलिस को गाड़ी के बारे में तो इतला दें। अब तैयबा राइटिंग पैड पे लिखी हुई तहरीर पढ़ने के बाद सिकंदर से कह रही थी, ये ठीक कह रहा है? कभी आज तक ठीक कहा है इसने? मुझे इस बकवास के एक लफ्ज पे भी यकीन नहीं है। तुम्हारा ये बेटा किसी दिन भी अपनी हरकत की वजह से फांसी पे चढ़ा देगा। और तुम कह रही हो पुलिस को इत्तला दूं, अपना मजाक बनवाऊं? कार के साथ भी कुछ न कुछ किया होगा उन्होंने, बेच दी होगी किसी को या कहीं फेंक आया होगा। वो अब उसे वाकई गालियां दे रहे थे और उसने कभी उन्हें गालियां देते हुए नहीं सुना था। वो सिर्फ डांटा करते थे और उनकी डांट पे भी मुश्तइल हो जाया करता था। चारों भाइयों में वो वाहिद था जो माँ बाप की डांट सुनने के बाद भी रवादार नहीं था। और उसने बात करते हुए सिकंदर बहुत महतात हुआ करते थे, क्योंकि वो किसी भी बात पर मुश्तइल हो जाया करता था। मगर आज पहली दफा सालारकों की गालियों पे भी गुस्सा नहीं आया। वो अंदाजा कर सकता था कि उसने उन्हें किस हद तक जिज कर दिया है। वो पहली बार उस बेड पे बैठे अपने माँ बाप की हालत को समझने की कोशिश कर रहा था। कौन सी चीज थी जो उन्होंने उसे नहीं दी थी? उसके मुंह से निकलने से पहले वो उसकी फरमाइश पूरी कर देने के आदी थे, और वो उसके बदले में उन्हें क्या देता रहा था, क्या दे रहा था? जहनी अजियत, परेशानी, तकलीफ। इसके अलावा इसके बहन भाइयों में से किसी ने उसके लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं की थी। सिर्फ एक था वो, किसी दिन तुम्हारी वजह से हम दोनों को खुदकशी करनी पड़ेगी। तुम्हें तभी सुकून मिलेगा, सिर्फ तब ही चैन आएगा तुम्हें। पिछली रात उस पहाड़ पे इस तरह बंधे हुए उसे पहली बार उनकी याद आई थी। पहली बार उसे पता चला था कि उसे उनकी कितनी जरूरत थी और उनके बगैर क्या करेगा। इसके लिए उनके अलावा कोई परेशान नहीं होगा। उसे सिकंदर के लफ्जों से जिंदगी में पहली बार कोई बेइज्जती महसूस नहीं हो रही थी। वो हमेशा से सिकंदर के ज्यादा करीब रहा था और इसके सबसे ज्यादा झगड़े भी उन्हीं के साथ होते रहते थे। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं दोबारा कभी तुम्हारी शक्ल ना देखूं। मैं दोबारा तुम्हें वहीं फेंकवा दूं जिस जगह के बारे में तुम झूठ बोल रहे हो। अब बस करो सिकंदर, तैयबा ने उनको टोका। मैं बस करूं? ये क्यों बस नहीं करता? कभी तो तरस खा ले ये हम लोगों पर और अपनी हरकतें छोड़ दे। क्या इस पर यह फर्ज करके उसे जमीन पे उतारा गया था कि हमारी जिंदगी अजाब बना दे? सिकंदर तैयबा की बात पर मजीद मुश्तइल हो गए। अब वो पुलिस वाले बयान लेने आ जाएंगे जिन्होंने उस सड़क पे पकड़ा था। ये बकवास पेश करेंगे उनके सामने किस बेचारे को किसी ने लूट लिया है। अच्छा तो ये होता कि इस बार वाकई कोई इसे लूटता और इसे पहाड़ से नीचे फेंकता, ताकि मेरी जान छूट जाती। सालार बेइख्तियार से सकने लगा। सिकंदर और तैयबा भूचाल रह गए। वो अपने दोनों हाथ जोड़े रो रहा था। वो जिंदगी में पहली बार इसे रोता देख रहे थे और वो भी हाथ जोड़े। वो क्या कर रहा था, क्या चाह रहा था, क्या बता रहा था? सिकंदर उस्मान बिल्कुल साकत थे। तैयबा उसके करीब बेड पे बैठ गई। उन्होंने सालार को अपने साथ लगाते हुए थपकने की कोशिश की। वो बच्चों की तरह उनसे लपट गया। उसकी पायंती की तरह खड़े सिकंदर उस्मान को अचानक एहसास हुआ कि शायद इस बार वो झूठ नहीं बोल रहा। शायद इसके साथ वाकई कोई हादसा हुआ था। वो तैयबा के साथ लपटा नन्हे बच्चों की तरह हिचकियों से रो रहा था। तैयबा उसे चुप कराते कराते खुद भी रोने लगी। वो छोटी छोटी बातों पर तो क्या, बड़ी बड़ी बातों पे भी रोने का आदी नहीं था। फिर आज क्या हुआ था कि उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। उससे दूर खड़े सिकंदर उस्मान के दिल को कुछ होने लगा। अगर ये सारी रात वाकई वहां बंधा रहा था, तो वो सारी रात के इंतजार में जागते रहे थे और बिगड़ते रहे थे। उनका ख्याल था कि वो गाड़ी लेकर फिर कहीं लाहौर या कहीं और आवारागर्दी करने चला गया होगा। उन्हें तशवीश तो हो रही थी, मगर सालार की हरकतों से वाकिफ थे, इसलिए तशवीश से ज्यादा गुस्सा था।
اور 2:30-3 بجے کے قریب وہ سونے کے لیے چلے گئے تھے جب انہیں فون پر پولیس کی طرف سے یہ اطلاع ملی۔ وہ ہاسپٹل پہنچے تھے اور انہوں نے اسے وہاں بہت ابتر حالت میں دیکھا تھا، مگر وہ یہ یقین کرنے پہ تیار نہیں تھے کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا تھا۔ وہ جانتے تھے وہ یہ خود کو اذیت پہنچاتا رہا تھا۔ جو شخص اپنی کلائی کاٹ لے، ون وے کو توڑتے ہوئے ٹریفک کی بھیڑ میں اپنی بائک دے مارے، سلیپنگ پلز لے کر اپنے آپ کو باندھ کر پانی میں ڈال دے، اس کے لیے ایک بار پھر اپنی یہ حالت کرنا کیا مشکل تھا۔ اس کا جسم کیڑوں کے کانٹے کے نشانات سے جگہ جگہ بھرا ہوا تھا، بعض جگہوں پر نیلاہٹ تھی، اس کے پیر بھی بری طرح سے زخمی تھے، ہاتھوں کی کلائیوں، گردن اور پشت کا بھی یہی حال تھا، اور اس کے جبڑوں پہ بھی خراشیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس کے باوجود سکندر عثمان کو یقین تھا کہ یہ سب کچھ اس کی اپنی کارستانی ہوگی۔ شاید اس وقت وہ بولنے کے قابل ہوتا اور وضاحتیں پیش کرتا تو یہ کبھی بھی اس پر یقین نہ کرتے، مگر اس طرح ہچکیوں کے ساتھ روتے روتے دیکھ کر انہیں یقین آنے لگا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔